जिस मुल्क को बैंकरप्सी का सामना हो, जिस मुल्क में महंगाई का रोना हो, वो 2 महीने से वार्न कर रही है कि इस दफ़ा हुकूमत वाले तो बिजी हैं। शहबाज शरीफ तो लंदन में थे अपने भाई से मिलने के लिए। प्यूटन के खिलाफ एक मूवमेंट जो है अब वो शुरू हो गई है। अजीत देओल का बयान याद कर ले कि भाई वो तो पैसों के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब ये कितनी को खतरनाक है। और ये 2 खबरें जो हैं, जो मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। वैसे तो खबरें तो बड़ी हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 खबरें हैं आज, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये सोच लें कि मैं बाकी सारी चीज़ों को निकाल के इन 2 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो ये कितनी बड़ी खबरें होंगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान के आने वाले दिनों में और मुस्तकबिल में बहुत फ़र्क पड़ सकता है इन दोनों खबरों का। वो क्या है, वो तो मैं आपसे जिक्र करता हूँ, लेकिन आपको एक छोटी सी खबर पहले मैं दे दूँ कि कोका कोला कंपनी के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक साल में 3.6 बिलियन डॉलर्स की कोक पी ली जाती है, और यूके के अंदर 3.5 बिलियन डॉलर्स की है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अब यूके को हम क्रॉस कर गए हैं, और हम 3.6 बिलियन डॉलर की सिर्फ कोका कोला पी जाते हैं। जिस मुल्क को बैंकरप्सी का सामना हो, जिस मुल्क में महंगाई का रोना हो, जिस मुल्क में अफरात ज़र का रोना हो, वहाँ अगर 3.25 बिलियन डॉलर की कोका कोला सिर्फ पी जाती है, और आप इसके अलावा जो बाकी के ड्रिंक्स हैं वो उनके अलावा ले लें, चाय, कॉफ़ी, पेंटा, स्प्राइट, पेप्सी, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, ये सब कुछ आप ले लें तो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर के हम सिर्फ मशरूबात पी जाते हैं एक साल में। यानी हम अगर 15-16 बिलियन डॉलर के सिर्फ ठंडा पी रहे हैं, तो आप सोच लें कि इस मुल्क में कहाँ पे महंगाई और क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, इससे आपको पता चल जाना चाहिए। और यही IMF जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को बार बार कह रहा है कि अपने बजट को रीडू करो अगर तुमने हमसे किसी किस्म का एग्रीमेंट करना है। बजट में रीडू करने का क्या कह रहे हैं कि अखराजात को कम करो, अपने अपने जो खर्चे हैं उनको कम करो, लेकिन हमारे खर्चे तो कम नहीं हो रहे, तो और हमारे खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, और ये 2 खबरें जो हैं, जो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि आज रात किसी वक्त मॉनसून का एक रेला जो है वो पाकिस्तान के मदार में दाखिल होगा, और NCOC पिछले 2 महीने से हुकूमत को वार्न कर रही है। ये हमारी जो आप समझें कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA या NCOC, वो 2 महीने से वार्न कर रही है कि इस दफ़ा पहले से ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने हैं, पहले से ज़्यादा बारिश होनी है, और फ्लड्स पहले से ज़्यादा होने हैं। यानी पिछले साल जो भी फ्लड्स हुए, इस साल उससे ज़्यादा खुदा न खास्ता तबाही आनी है, और इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं हुई। किसी ने कोई इसके ऊपर प्रिकॉशंस नहीं किए। जब वो आएगा, जब वो पानी आना शुरू होगा, फिर हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया के आगे भीख मांगने चले जाएंगे। फिर हमारी फ़ोटो ऑप्स शुरू हो जाएंगी कि कोई इधर गया हुआ हेलीकॉप्टर पे सैलाब ज़दगान की मदद करने को, उधर गया है को। हम आपसे आटा मांगना शुरू हो जाएंगे, आपसे राशन मांगना शुरू हो जाएंगे, और लोग भी मांगेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन हमने पहले से नहीं, हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे हमने कोई वो नहीं करनी थी। तो जाकर पिछले साल से ज़्यादा सैलाब आता है तो उसमें क्या होगा? इसका मतलब है कि 4 से 5 करोड़ अफराद जो हैं उससे मुतासिर होंगे। पिछले साल तो पूरा सूबा सिंध, तकरीबन सूबा पंजाब के 2 ज़िले, मेजर ज़िले, और KPK और बलूचिस्तान, ये बुरी तरह मुतासिर हुए थे। तो अगर उससे भी ज़्यादा सैलाब आता है, और वो आप समझे जुलाई तक, यानी इसमें सैलाब आना शुरू होगा रफली, अगर अब बारिशें शुरू हो रही हैं और ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर में फिर मुझे तो इलेक्शन नज़र नहीं आते, क्योंकि वो कैसे हो सकता है कि फिर इलेक्शंस हो जाएं। तो ये तैयारी ना करना फ्लड्स की, इससे बचाव की, और इससे लोगों को पहले बावर ना कराना, एजुकेट ना करना, उनकी मुंतकली ना करना, इन सारी बातों से मुझे लगता है कि एक यानी प्री प्लान्ड हुकूमत का या PDM की गवर्नमेंट का ये प्लान था कि किसी तरह आफत आ जाए और उससे इतने करोड़ लोग बेघर हो जाएं, इतने करोड़ लोग बिजली से महरूम हो जाएं, खाने पीने से महरूम हो जाएं। तो हमारे पास बड़ा सिंपल है कि देखो हम कैसे इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन अब अगले साल कराते हैं। तो मुझे तो इससे ये डर पैदा शुरू हो गया कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। जो मॉनसून की खबर आ रही है आपको, तो मुझे एक्चुअली ये डिले ऑफ इलेक्शंस जो है ये भी लग रहा है, क्योंकि इस पर हुकूमत ने अभी तक कोई
پری ایمپٹیو میجر نہیں لی ہیں. حکومت والے تو بزی ہیں. شہباز شریف تو لنڈن میں تھے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, اور انہوں نے نکل کے کہا کہ نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے. وہ علاج بڑا اچھا ہوا, وہ نکل کر وہ آگے دبئی آج پہنچ گئے. مریم بی بھی وہاں پہ جا رہی ہیں, اچھی بات ہے. وہ وہاں سے حج کرنے جائیں گے. حج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حج کرنے کا مطلب ہے کہ الحمدللہ فزیکلی فٹ ہے. کیونکہ میں نے تو حج نہیں کیا, لیکن جن لوگوں نے حج کیا وہ کہتے ہیں حج جوانی میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ایک ایکٹیویٹی ہے. اس میں بہت چلنا پڑتا ہے, بہت گرمی بھی ہوتی ہے, آپ یعنی ایک فزیکل ایفرٹ لگتا ہے حج میں. تو میاں صاحب اگر واقعی ان کا علاج چل رہا ہے اور اتنے بیمار ہیں تو وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یا تو بیماری والی بات غلط ہے, تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن وہ حج کرنے جا رہے ہیں, پھر وہاں سے آئیں گے, پھر دبئی میں کچھ دن قیام کریں گے, اس کے بعد واپس لنڈن جائیں گے. تو وہ علاج تو ابھی ذرا چھوڑ دیں ان باتوں کو کہ علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ رشیا کے اندر پریزیڈنٹ پیوٹن کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے. اور یہ روس کی ایک پرائیویٹ آرمی ہے, یا آپ سمجھیں آرمس اور ہائر جو ہے وہ ایک ویگنر گروپ ہے. ویگنر گروپ جو ہے یہ ایک پرائیویٹ ملیشیا رشیا میں, جس کو رشینس نے ٹرین بھی کیا تھا, ان کو ہائر بھی کیا تھا, اور ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے مختلف جگہوں پہ, جیسے یوکرین میں بڑا استعمال کیا, افغانستان میں بھی اس سے پہلے یہ لوگ استعمال ہوئے تھے انیشلی جب ان کو فارم کیا تھا. تو پرائیویٹ ملیشیا یعنی اپنی آرمی کو پیچھے رکھنا ہے اور ان لوگوں کو آپ نے اکوپ کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے, اور ان کو لڑاتے رہنا ہے. اب رشیا میں جب سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں کافی لوگوں کو مشکلیں ہیں, کافی لوگوں کو بدحالی کا بھی سامنا ہے. حالانکہ رشینز کا کلیم یہ ہے کہ ان کی اکانومی پہلے سے بہت بہتر ہے. ایک لحاظ سے دیکھیں تو ہے, کیونکہ پچھلے ایک سال میں اگر کوئی کرنسی دنیا کی سٹیبل رہی ہے, اب بالکل ڈٹی رہی ہے, یا اس نے امپروو کی ہے, بہت زیادہ امپروو کیا, تو رشیا کا روبل ہے جس نے بہت زیادہ امپروو کیا, اور اس نے پورے یورپ کو وقت ڈالا ہوا ہے. اس کی گیس کی جو سیلز ہے, سپلائی ہے, اس پہ وہ پیسے بنا رہے ہیں, دبا کر بنا رہے ہیں. اور یہ ان کا تیل جو ہے وہ چائنا لے رہا ہے, اور چائنا کے ساتھ ان کے مزید ایگریمنٹس جا رہے ہیں. کئی ممالک کو وہ اپنے ساتھ اس لوپ میں ڈال رہے ہیں. تو ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ ہوگی؟ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ بیٹر رہنے دے؟ تو جو کرائے کی آرمی ہوتی ہے, یہ کرائے کی فوج ہوتی ہے, اس کا تو بڑا سمپل اصول ہے نا. اس کو کچھ زیادہ کرایہ دے دے آ کے, وہ اپنے لیے استعمال کر لے. جیسے ٹی ٹی پی آپ لے لیں, جیسے داعش لے لیں, جیسے طالبان کی انیشل فورس تھی وہ لے لیں, کہ جس نے پیسے دیے وہ اس کے لیے چلنا شروع ہو گیا. اجیت دیول کا بیان یاد کر لیں کہ بھئی وہ تو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, ہم ان کو اتنے $1 ملین اگر زیادہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے لڑائی کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اب یہ کتنی کو خطرناک ہے؟ تو جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں, کیونکہ ہمیں تو ویسٹرن میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں زیادہ, ہمیں امریکہ کی میڈیا سے, برطانیہ کے, اور جو ویسٹرن میڈیا ذرائع ابلاغ ہے اس سے خبریں آ رہی ہے, تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ بہت خوفناک قسم کی بغاوت ہو رہی ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ اس میں رشین آرمی کے بھی لوگ شامل ہیں. اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رشیا کا جو کیپٹل ہے ماسکو, وہاں پہ اگر آرمی کے ٹینکس اور فوجی گاڑیاں, بختر بند گاڑیاں وہاں پہ اگر وہ حرکت میں ہیں اور فزیکلی نظر آ رہی ہیں, وہاں پہ پوسٹ ہوئی ہوئی یا ڈپیوٹ ہوئی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سیریس ہے. جو ویگنر گروپ کے سربراہ ہیں انہوں نے تو کہا کہ ہم نے پیوٹن کو بدلنا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیوٹن کے خلاف ایک موومنٹ جو ہے اب وہ شروع ہو گئی ہے. کیا یہ موومنٹ اتنی افیکٹو ہوتی ہے, یا یہ 9 مئی کی طرح ایک فیلڈ موومنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کچل دیا جائے گا؟ تو رشیا میں تو انٹرنیٹ وغیرہ بند کر دیا, وہاں پہ تو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا کام کوئی نہیں ہے, فری میڈیا کی بات ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ. تو وہاں سے ایگزیکٹ خبر آنا تو یعنی یہ تو ایک جو شیر والی بات ہے, تو وہ تو ہمیں نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پہ اندھا دھند قسم کا, بے دریک قسم کا, ایک قسم کا آپ سمجھیں ون سائڈڈ انصاف بھی ہونا ہے, یا ریاست کو بچانے کی اب پوری مہم جو ہے وہ شروع ہونی ہے. تو ایسے میں یوکرین کی وار بڑی افیکٹ ہوگی. تو یوکرین میں جو جاری ہے وار رشیا کی, وہ کتنی دیر جاری رہ سکتی ہے؟ کیا وہاں سے اب پسپائی ہوگی رشیا کو, رشین فورسز کو, کہ اگر انہیں واپس آ کے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا ہے, یا ان کو وہ پہلے کچل دیں گے؟ تو اب باغیوں کا جو بیان ہے, جو لیٹسٹ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے 4 ہیلی کاپٹر گرا دیے رشیا کے, ایک جہاز انہوں نے گرا دیا, لڑاکا جہاز جو ہے. تو اگر لڑاکا جہاز استعمال ہو رہا ہے اس میں, تو اس کا تو مطلب ہے کہ ان لوگوں کے پاس میزائلز وغیرہ اور یہ کافی چیزیں, ایکوپمنٹ وغیرہ اس طرح کا ہے کہ جس پہ
ایئر فورس کے پلینز یا گنشپ ہیلی کاپٹرز اگر یہ استعمال ہو رہے ہیں، ایک پرٹیکولر جگہ کا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم نے قبضہ بھی کر لیا اور فوجی چھاؤنی کے اوپر یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو اگر تو یہ بات ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ فوج کے اپنے اندر جو ہے پیوٹن کے خلاف کوئی ریبیلین جو ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ ضرور پل رہی ہے اور وہ شروع ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں۔ اس آنے والے دنوں میں یہ جو دوبارہ سے ورلڈ اکانومی کو، کیونکہ اگر رشیا میں پرابلم شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا، ویٹ کا فلو، چائنا میں آئل کا فلو، یورپ میں گیس کا فلو، یہ ساروں میں ان میں رکاوٹ آئے گی۔ تو جب ان میں رکاوٹ آئے گی تو پھر جو ہے فوڈ کاسٹ پوری دنیا میں خاص طور پہ ان علاقوں میں وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اوپر سے اگر یہاں پہ سیلاب آیا ہوا تو ہمارے پاس تو ویسی فوڈ کم ہوگا اس وقت، کیونکہ فصلیں تو تباہ ہوتی ہیں سیلاب کے اندر، تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ دو خبریں ایسی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی اس وقت پیوٹل امپورٹنس ہے ان کی۔ تو تھوڑے دن کے لیے ہمیں رشیا کے اوپر بڑی سیریس نظر رکھنی پڑے گی کہ وہاں کی ڈیولپمنٹ کیسی ہے، کیا رشین گورنمنٹ جو ہے پیوٹن کی گورنمنٹ وہ اس بغاوت کو کچل سکتی ہے، یا اس بغاوت کو اگر عام عوام کے اندر بھی اس کو کسی قسم کی حمایت حاصل ہے تو پھر یہ کس لیول تک جا سکتی ہے، کیا پیوٹن کی ذات کو کوئی خطرہ ہے یا ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، یہ بھی اگلے 2-3 دن میں ہمیں یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور اگر اس سے عالمی اقتصادیات کو خطرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے ملک میں ان چیزوں سے کیسے نمٹیں گے، آنے والا وقت بتائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔